بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچر مسز لبنہ عمران اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں۔ بیٹا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب ہماری جو کلاسز ہیں آن لائن ہوں گی۔ جتنا بھی سلیبس ہم نے کور کرنا ہے وہ ہم نے آن لائن ہی کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تمام طالبات کے پاس، کیونکہ یہ جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب موجود ہے، میں نے اسے ہی بیس بنایا ہے تاکہ آپ کو میرا لیکچر سمجھنے میں اور فالو کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اس کا PDF فارم بھی میں نے آپ کو بھیج دیا ہے۔ تمام طالبات اپنا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اوپر اسے چیک کریں، ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ویسے بھی جو لیکچر آئیں گے اسی کتاب پہ، اسی پیج نمبر بھی آپ کو اس میں دقت پیش نہیں آئے گی۔ بہت سی طالبات کے فون اور میسیجز آ رہے تھے کہ مس ہمیں شروع میں کلاسز نہیں مل رہی تھیں اور ہم لیٹ کمرز تھے اور ہمارے بہت سے لیکچر جو سٹارٹ والے ہیں مسنگ ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ان ایک مختصر لیکچر جو ہمارے پہلے 2 یا 3 ٹاپک کلاس میں کور ہو چکے ہوئے تھے ان کے اوپر کر دوں، تاکہ وہ طالبات جنہوں نے توجہ سے نہیں سنے ہوئے تھے یا کسی بھی طرح کی کسی کو پرابلم ہے تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ ریزالو آؤٹ ہو جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے سامنے یہ کتاب PDF فارم میں کھلی ہوئی ہے۔ آپ اپنی ساتھ ساتھ جس طرح یہ پیج میں اوپر کرتی جا رہی ہوں، آپ بھی اپنی کتاب کے ورک جو ہے وہ دیکھتے جائیں۔ وہی پیج نمبر جو آپ کی بک پر ہے، وہی پیج نمبر میرا لیکچر نمبر بھی ہوگا۔ اب سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے باب اول سے، اور یہ لیکچر بالکل مختصر ہوں گے، اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہوں گے جتنی ڈیٹیل میں کلاس میں ہم کر چکے ہوئے ہیں، کیونکہ اس طرح پھر ٹائم بہت زیادہ ہمارا کنزیوم ہو جائے گا۔ دوسرا، میں نے آپ کا یہ بھی ڈیسائیڈ بیٹے کیا کہ آپ کی جو کلاسز ہیں پہلے 3 دن منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے، خواہ وہ بچے جو تھے وہ تھے آڈ رول نمبرز والے تھے یا ایون والے تھے، یا ان کی کلاسز لاسٹ 3 ڈیز ہوتی تھیں، اب تمام بچوں کی جو آن لائن کلاس ہے وہ پہلے 3 دن ہی ہوا کرے گی۔ اسے تمام طالبات اپنے پاس نوٹ کر لیں، منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے۔ یہ 3 دن تمام طالبات جو اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہی ہیں مجھ سے، وہ ان کی کلاس ہوگی۔ جو آخری 3 دن والے بچے تھے ان کی بھی پہلے 3 دن ہی کلاس ہوگی، آخری 3 دن الگ سے کلاس نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا سلیبس بھی ایک ہے اور آپ کا پیپر پیٹرن بھی ایک ہی ہے۔ دیٹ از وائی میں الگ الگ لیکچر اس کے اوپر انہیں نہیں دوں گی۔ اور جو بعد جن کی آخری 3 دن کلاس ہوتی تھی وہ طالبات بھی اپنی اٹینڈنس مجھے پہلے 3 دن میں ہی سینڈ کریں گی۔ بہت شکریہ۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر سے۔ باب اول ہمارا ہے بنیادی عقائد پر۔ بنیادی عقائد کیا چیز ہیں؟ جیسے بنیاد سے یہ لفظ ہے بنیادی۔ عقائد کیا ہے؟ عقائد لفظ جو ہے عقیدہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے باندھنا اور گرہ لگانا۔ آپ کی بک کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا سب سے پہلے جو شارٹ کویسچن آپ لوگ سمجھ لیں کہ شارٹ کویسچن اس میں سے کیسے آنے ہیں، کہ اس میں آپ کو آئے گا پیپر میں کہ لفظ عقیدہ کا لغوی معنی تحریر کیجیے۔ دوسرا کویسچن آپ کو آئے گا لفظ عقیدہ کا اصطلاحی معنی تحریر کیجیے۔ تیسرا کویسچن آپ کو آئے گا کہ لفظ عقیدہ کی مثال تحریر کیجیے۔ چوتھا کویسچن اس میں سے آپ کو بنے گا کہ عقیدہ کی اہمیت پر کوئی قرآنی آیت تحریر کیجیے۔ اب یہ 4 کویسچن میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ کو پیپر میں اس میں سے جو بھی کویسچن آئے آپ نے اسے اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے۔ پہلا کویسچن جیسے لفظ عقیدہ ایک سے بنا ہے جس کے معنی ہے باندھنا اور گرہ لگانا۔ یہ آپ کے کویسچن نمبر 1 عقیدہ کے لفظی اور لغوی معنی جو ہے اس کا جواب ہے۔ صرف آپ نے اتنا لکھنا ہے اور آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے۔ دوسرا ہے عقیدہ کا اصطلاحی معنی کا جواب کہ عقیدہ کے معنی ہوئی باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اس کا ہر کام انہی نظریات کا عکس ہوتا ہے۔ یہ عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، یہی اس کے اعمال کے محرک ہوتے ہیں۔ اس کو اپنی بک پر انڈر لائن کر لیجئے کہ یہ اس کے اعمال کے محرک ہوتے ہیں۔ یعنی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، یا ہم دنیا میں جتنے بھی اعمال سر انجام دیتے ہیں اس کے پیچھے ہماری ایک سوچ ہوتی ہے، اسی سوچ کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسلمان شراب نہیں پیتے یا غلط کام نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہماری شریعت کے اندر ہمارے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب ایسی اقوام جو کہ کسی عقیدہ کی کاربند نہیں ہوتی وہ ان چیز کی پابندی نہیں کرتے، کیونکہ ان کی فکر کے اندر اس چیز کو برائی نہیں کہا گیا ہوتا۔ بہرحال اتنا آپ اس کا مختصر سا جواب یہ لکھ دیں گے
आगे है कि अकीदा की मिसाल एक बीज जैसी है और अमल इस बीज से उगने वाला पौधा है। ये ज़ाहिर है कि पौधे में वही ख़ुसूसियात होंगी जो बीज में पोशीदा है। अगर आप एक अच्छा बीज लगाते हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज बोते हैं, तो आप भी ये जानते हैं कि उसमें से जो फल हमें हासिल होता है, वो हमेशा अच्छा हासिल होता है। लेकिन अगर आप एक बुरा बीज लगा देते हैं, कोई ख़ारदार झाड़ी का बीज लगा देते हैं, अब उसमें से कोई फल तो बरामद नहीं हो सकता, उसमें से ज़ाहिर-सी बात है कि कील-काँटे ही होंगे। तो इसी तरह हमारे अमाल है, अगर हम अच्छा काम करते हैं, तो एक अच्छे अमल का बीज लगाते हैं, तो आगे जाकर हमें उसका अच्छा फल ही मिलेगा। अगर हम बुरे काम करते हैं, बुरे काम का बीज लगा देते हैं, तो आखिरत में हमें उसके बुरे अमाल ही हमारे सामने आएँगे। अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी मिसाल आप बस यहाँ तक बस आप तहरीर करेंगे। आगे इसकी अहमियत क्या है अब अकीदा की, कि जितने अम्बिया किराम दुनिया पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी तबलीग का जो आगाज़ था अकीदा, अकायद की इस्लाह से किया। ठीक है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब मक्का मुकरमा में अपनी दावत रिसालत दी, तो आप देखें कि सबसे पहले आपने जो मुशरिकीन मक्का थे उनके अकायद, उनकी फ़िक्र, अकायद बुनियादी तौर पे फ़िक्र है, थॉट है, की इस्लाह की। इस्लाम के बुनियादी अकायद क्या हैं? तौहीद, इसे अंडरलाइन कर लें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है कि इस्लाम के बुनियादी अकायद तहरीर कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? अकीदा तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी किताबों पर ईमान और आखिरत पर ईमान लाना। अब आपसे जब वो पूछेंगे कि कुरान की रूह से अकायद की अहमियत बयान कीजिए, तो आप ये वाली आयत जो सूरह बकरा की 177 नंबर आयत है, तो आप लिखेंगे वलकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकाति वल किताबि वन नबिय्यीन। तो ये वाली आयत जो है आप उसमें तहरीर करेंगे। इसका मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि आपने इसे ज़ुबानी याद भी करना है, आपने इसे लिखना भी सीखना है। इस पर इराब नहीं लगाने जब आपने इसे लिखना सीखना है। ठीक है? तो आगे ये वाला अब हमारे तकरीबन 5 क्वेश्चन जो हैं वो पहले हिस्से में से ही हमारे निकल आए। फिर रिपीट कर दूँ, अकीदा का लफ्ज़ी माना, अकीदा का इस्तिलाही माना, अकीदा की अहमियत जो है, अकीदा की मिसाल और इस्लाम के बुनियादी अकायद और कुरान के अंदर अकायद की अहमियत, ये 5 बुनियादी सवाल हमारे इसमें से निकल आए। अब जिन तालिबात के पास कोई एक्स्ट्रा किताब नहीं है, वो इन क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर पर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में नोट कर लें और इसे याद कर लें। अब हम बुनियादी अकायद में से जो पहला अकीदा है, अकीदा तौहीद, उस पर बात करेंगे। तौहीद का लुग़वी माना क्या है? कि एक मानना, यकता मानना। और ये इस्लामी अकायद का सबसे अहम तरीन अकीदा है कि आप अल्लाह ताला की ज़ात और हस्ती के साथ किसी भी और को शरीक ना ठहराएँ। अब आप ये देखें कि अब इसमें से भी इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे कि अकीदा तौहीद का लफ्ज़ी माना तहरीर कीजिए, तो उसका जवाब आप क्या लिखेंगे कि लुग़वी माना क्या है? एक मानना, यकता मानना या यकता जानना। दीन की इस्तिलाह में अब ये उसका इस्तिलाही माना है। दीन की इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि सबसे बरतर और आला और सारी कायनात की खालिक व मालिक हस्ती के वाहिद व यकता होने पर ईमान लाना और सिर्फ़ उसी को इबादत के लायक समझना। अब ये किसका जवाब है? अकीदा तौहीद का इस्तिलाही माना तहरीर कीजिए। ठीक है? आगे आ जाएगा कि अकीदा तौहीद की अहमियत क्या है? क्वेश्चन अब आपका तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? अकीदा तौहीद की अहमियत। अब इसकी अहमियत का अंदाज़ा हमें कैसे होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर तशरीफ़ लाए, सब ने लोगों को तौहीद की तबलीग की और इन्हें बताया कि कायनात की तमाम अशिया अल्लाह ही की मखलूक हैं और सभी उसके आजिज़ बंदे हैं। ये क्यों बताया कि तमाम अशिया अल्लाह की मखलूक हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से मज़ाहिब के अंदर मज़ाहिर परस्ती थी, यानी वो कोई पहाड़ों की इबादत करता था, कोई हवा की इबादत करता था, कोई सूरज की, कोई चाँद सितारों की, कोई आग की। तो अल्लाह के रसूल ने आकर बताया, तमाम अंबिया ने आकर बताया कि ये जो तमाम चीज़ें हैं इंसान के नफ़ा के लिए पैदा की गई हैं, ये इंसान के खुदा नहीं हैं, बल्कि इन चीज़ों को तख्लीक करने वाली जो हस्ती है वही उसका असल खुदा है। तो इस तरह अल्लाह में उसी की इबादत करनी चाहिए और उसी के अहकाम को मानना चाहिए। अब आगे जो क्वेश्चन है ये बहुत अहमियत का हामिल है, इसमें है वजूद बारी ताला के दलाइल। हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसे किसने बनाया है। हम किसी चीज़ को पड़ा हुआ देखते हैं, हम कहते हैं कहाँ से आई है, किसने बनाई है।
کہاں سے خرید کے آپ لائے ہیں؟ ہم اسی وقت اس کے بارے میں انکوائری میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی یہ چیز، یا اسے کس نے بنایا ہے؟ پھر ہم اس کے اچھا ہونے پہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت ڈیزائن ہے اور بہت اچھی ہے، بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اسی طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، انہوں نے آپ کی بک میں 2 مثالیں پہلے دی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مکان کو دیکھیں تو ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے کہ کس انجینئر سے یا کس سے آپ نے یہ گھر ڈیزائن کروایا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی گھڑی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن کدھر جاتا ہے کہ اس گھڑی کو بھی کسی نے بنایا ہے۔ کیونکہ ہم اس بات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی بھی چیز خود بخود یا کوئی گھر یا مکان یا گھڑی یا کوئی بھی اور چیز خود بخود بن سکتی ہے۔ یہاں پر بنیادی طور پر ایک چیز جو میں آپ کو واضح کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو فکر کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے 2 جو نقطۂ نظر دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں خود بخود بن گئی ہیں، جسے ہم سیکولر تھاٹ کہتے ہیں۔ دوسری طرف ایک اسلامی یا مذاہب کا نقطہ نظر ہے جو یہ کہتے ہیں، جو کہ اس کی قائل ہے تخلیق کے، کہ ان تمام چیزوں کو کسی نہ کسی ہستی نے تخلیق کیا ہے۔ اب اس سے زیادہ ڈیٹیل میں ہم نے کلاس میں جو بچے جنہوں نے کلاس اٹینڈ کی ہوئی ہے وہ تو اس کی ڈیٹیل کافی ہم نے کلاس میں ڈسکس کی تھی، تو دوسرے بچوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ جان سکیں کہ دنیا میں اس وقت 2 عقیدے پائے جاتے ہیں کائنات کی تخلیق کے بارے میں۔ ایک یہ کہ کائنات خود بخود تخلیق ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ کائنات کو تخلیق کرنے والی کوئی ہستی موجود ہے۔ اب جن کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کو تخلیق کرنے والی کوئی ہستی موجود ہے، وہ اہل مذاہب کہلاتے ہیں، اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات خود بخود تخلیق ہوئی ہے، یہ جو ہے انہیں ہم سیکولر تھاٹ کے ان کے حوالے سے ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ سیکولر فکر ہے، لا دینی فکر ہے، لا مذہبی فکر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو کویسچن ہے یہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اس کے دیے ہوئے دلائل دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہ اگر ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اتنی آرگنائزڈ اور جو ہے منظم کائنات خود بخود تخلیق ہو سکتی ہے، بلکہ ہمارا ذہن اس طرف چاہتا ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والی کوئی بہت بڑی ہستی موجود ہے جس نے اس پہ تخلیق کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں خدا کے موجود ہونے کی آپ پہلے اس ہیڈنگ کو دیکھ لیں، وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلائل، کہ ہمیں کائنات کو دیکھ کر یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ خود بخود بنی ہوئی ہے، بلکہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے، کوئی ایسا وجود، کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اس ہستی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اس کا جو ہے نام، اس ہستی کو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ آگے آپ دیکھیں کہ اس میں اب آپ کو جنہوں نے کلاس اٹینڈ کی ہوئی ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ یہ والی تمام جو چھوٹے والی آیات ہیں، آفی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ کیا تمہیں شک ہے اللہ کی ذات میں جس نے بنائے ہیں آسمان اور زمین، یہ والی آیت ہے۔ جیسے اس سے اگلی آیت کا صرف ترجمہ آپ نے تیار کرنا ہے، اس سے اگلی آیت کا بھی ترجمہ تیار کرنا ہے۔ یہ والی جو چھوٹی والی آیات ہے، اِنَّ کُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک خاص مقدار میں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے آکسیجن ہے، اس کے اپنے جو ہے اس کے اندر ایک پورا اس کا فارمولہ ہے، پانی کا فارمولہ ہے، ہوا کا فارمولہ ہے، آکسیجن کا، نائٹروجن کا، ہائیڈروجن کا، یہ تمام ایک خاص مقدار میں ہر چیز پائی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورج کا ایک اپنا پورا نظام ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو آیات ہے یہ آپ نے ان کی عربی بھی تیار کرنی ہے اور آپ نے ان کا اردو بھی تیار کرنا ہے۔ آگے آپ یہ دیکھیے، آگے بڑھتے جائیں، اسی طرح ہم نے باقی بھی کلاس میں یہی بتایا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں ان چھوٹی چھوٹی آیات کو یاد کریں گے، لکھنا بھی سیکھیں گے اور لکھیں گے بھی، اور بڑی آیات کے آپ تراجم تیار کر لیں گے۔ اب ذات و صفات باری تعالیٰ، اب عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور اس کے تقاضوں میں بھی یکتا تسلیم کیا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ یہ تو مانیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن اس کے ساتھ کہیں کہ فلاں ہستی جو ہے اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہے۔ اس کی اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی وہ یکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آگے اس میں آپ نے یہ جو سورہ اخلاص ہے اس کا آپ نے ترجمہ اور عربی دونوں یاد کرنی ہے۔ یہ تو آپ کو آتی بھی ہے، اسے آپ نے صرف لکھنا سیکھنا ہے کیونکہ یاد تو آپ کو ہے۔
तो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद आपने याद करनी है, लिखनी सीखनी है और इसमें आपने ऐड कर देनी है। इसका अब हम इस वक्त पहुंच गए हैं इसके पेज नंबर 8 के ऊपर। आप अपना साथ साथ बुक का पेज भी टर्न करते जाइए ताकि आपको पता चलता जाए कि हम लोग कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। शिर्क शिर्क क्या है? जैसे कि हमने पहले बयान किया था कि अल्लाह तौहीद क्या है, कि अल्लाह ताला को यकता मानना, अल्लाह ताला को एक जानना, ये तौहीद है। अब ज़ाहिरी बात है शिर्क क्या हो जाएगा, उसका अपोज़िट हो जाएगा। वो क्या होगा कि अल्लाह की ज़ात में, उसकी सिफ़ात में और उसके अमाल में किसी भी और हस्ती को क्या करना, शरीक ठहराना। अब दुनिया का सबसे पहला इंसान जो अक़ीदा तौहीद का जो था वो कायल था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले किन्हें तख़लीक़ की? आदम अलैहिस्सलाम को। और आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? नबी थे। और तमाम अंबिया इस चीज़ के ऊपर कायम थे कि अल्लाह एक है, उसकी ज़ात एक है। तो अल्लाह ताला ने जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे अल्लाह ताला के पहले नबी, यही इन्होंने आपकी इसमें टेक्स्ट में भी बताया हुआ है, आप इसे पढ़ें। और जो उसके बाद जब इंसान ज़मीन पर आया तो शैतान ने उसे बहकाना शुरू कर दिया। और ये जो शिर्क पैदा हुआ ये बुनियादी तौर पर शैतान के बहकावे की वजह से पैदा हुआ कि इंसान ने देवता और जो उनकी देवताओं की और पत्थरों की और उसकी पानी की और दरख्तों की पूजा शुरू कर दी। ये बुनियादी तौर पर असल अकीदा क्या है? अकीदा तौहीद। उसके बाद उसके अंदर शैतान ने और जो भटके हुए लोग थे उन्होंने तख़लीफ़ात करके उसके क्या कर दिए? शिर्क पैदा कर लिए। अब उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों के हर चीज़ का खुदा बना लिया, चाँद का एक देवता बना लिया, एक उन्होंने सूरज देवता बना लिया, पहाड़ों के देवता बना लिए, समंदरों के देवता बना लिए, हवाओं के देवता बना लिए। ना सिर्फ़ देवता बनाए बल्कि उनके साथ उनकी देवियाँ भी बना ली। इस्लाम ऐसे तमाम जो अक़ायद हैं, जो तमाम नुक्ता नज़र है उसकी क्या करता है? सख्ती से मज़म्मत करता है। और सिर्फ़ मज़म्मत नहीं करता बल्कि क्या कहता है? इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, के शिर्क जो है बहुत ही बड़ा ज़ुल्म है ये। एक गलती नहीं है, ख़ता नहीं है, मिसकंसेप्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक ज़ुल्म है। इसी तरह जो आगे आप देखें कि आपकी जो टेक्स्ट बुक के ऊपर ये वाली जो आयत लिखी हुई है, इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही, और अल्लाह ताला हर ख़ता माफ़ कर देगा लेकिन इस ख़ता को माफ़ नहीं करेगा कि आप उसके साथ किसी को शरीक ठहराएँ। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ, इसके अलावा अल्लाह ताला कहते हैं मैं हर गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरी ज़ात के साथ हिस्सेदार किसी को ठहराए तो वो मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा। आगे बेटे ये वाली जो लाइन्स हैं ना ये आप अंडरलाइन कर लें, जिसमें लिखा हुआ है शिर्क के लुग़वी माना। जैसे आपने तौहीद का लुग़वी इस्तिलाही माना लिखा था, इसमें से अक्सर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि शिर्क के लुग़वी माना तहरीर कीजिए। तो शिर्क के लुग़वी माना क्या है? हिस्सेदारी और साझेपन के हैं। दीन की इस्तिलाह में शिर्क का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी सिफ़ात और उसकी तकाज़ों में किसी को उसका हिस्सेदार ठहराना या साजी मतलब उसका बराबर का शरीक ठहराना। इस तरह शिर्क की भी 3 अक़साम हैं। कौन-कौन सी? ज़ात में शिर्क। शिर्क क्या है? कि आप अल्लाह के साथ किसी और खुदाओं को भी शरीक ठहरा लें। उसके लिए आपने सूरह इख़लास को लिख देना, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। ना ही उसकी कोई औलाद है, जैसे कि बाकी खुदाओं के यहाँ कंसेप्ट पाए जाते थे कि सूरज है, सूरज देवता है और उसकी ये औलाद है और ये उसकी बीवी है, देवियाँ बनाई हुई थीं। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम अक़ायद की नफ़ी की है कि ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है और ना उसके कोई बराबर की ऐसी हस्ती मौजूद है जो उसकी बराबरी कर सके। इस तरह आप देखें कि ज़ात में शिर्क, सिफ़ात में शिर्क। इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात में सिफ़ात किसी दूसरे को मानना और उस जैसा कुदरत या इरादा किसी और के लिए साबित करना कि जितनी ताकत अल्लाह में मौजूद है, वो किसी और हस्ती के अंदर भी मौजूद है। तो ये भी शिर्क है क्योंकि कुरान पाक में सूरह शूरा के अंदर बयान हुआ है कि लैसा कमिस्लिही शैउन, कि उसके मिसल है ही कुछ नहीं, कि आप किसी चीज़ को उसके मुशाबे समझ लें। कुरान को उसका तर्जुमा भी इस आयत का यही है कि कोई चीज़ उसके मिसल नहीं है। आगे इसकी तीसरा जो पॉइंट बनेगा वो क्या है? सिफ़ात और तकाज़ों में शिर्क। अल्लाह ताला अज़ीम सिफ़ात का मालिक है, उसकी सिफ़ात की अज़मत का तकाज़ा ये है कि सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए और उसी के सामने अपनी पेशानी ख़म की जाए, उसी के सामने सजदा किया जाए और उसी के कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है। किसी और के उसके कवानीन के मुकाबले में किसी भी और कानून को मानना जो है वो जायज़ नहीं है। अब आप ये देखिए बिल्कुल छोटी-छोटी सी आयत लिखी हुई हैं, अला ताबुदू व ताबुदू इल्ला इय्याहू।
کہ کیا تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ والی بہت آسان سی آیت ہے، آپ اسے یاد کر لیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، سورہ بقرہ کی 163 نمبر آیت ہے، یہ والی آپ اسے یاد کریں اور اسے آپ لکھنا بھی سیکھیں۔ اگلی آیت اگر آپ کو مشکل لگتی ہے تو اس کا آپ صرف اردو ترجمہ کر لیں۔ اس طرح سورہ یوسف کی جو 3 نمبر والی آیت ہے، ان الحکم الا للہ، کہ الحکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا، حکم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قانون۔ کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر اللہ ہی کا قانون چل رہا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی منعم حقیقی کون ہوتا ہے؟ ایسی ہستی جو آپ کو حقیقت میں نعمتیں عطا کرتی ہے۔ تمام جتنی بھی نعمتیں آپ کو حاصل ہیں، آپ کے والدین، آپ کو جو گھر بار ملے ہوئے ہیں، آپ کے پاس جو مال و دولت ہے، یا آپ کے رشتے ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے منعم، نعمتیں دینے والا۔ کوئی اور ہمیں کچھ عطا نہیں کر سکتا کہ آپ کسی پیر فقیر کو سمجھیں کہ جی ہمیں یہ چیز فلاں نے دی ہے، یہی شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اللہ، یہ والے آپ اسے پڑھ لیجئے گا، اور اس میں اتنی کوئی سمجھانے والی اور اہم بات نہیں ہے۔ آگے آپ دیکھ لیجئے کہ آگے ہم آگے ہیں اس وقت پیج نمبر 10 کے اوپر۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہے آپ یہ والی آیت جو ہے اسے بھی آپ یاد کریں گے۔ یہ والی جو آیت ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَٰهًا لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور پکڑتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ان کی مدد کریں گے، تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ لا يستطيعون نصرهم، وہ طاقت نہیں رکھتے کہ اس کی مدد کر سکے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ کیا کیے جائیں گے؟ ایک فریق کی مانند، جس طرح آپ کٹھے کھڑے کیے جائیں گے، وہی جنہیں لوگ خدا سمجھتے ہیں وہ بھی اسی لائن میں ہی کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ وہ کوئی خدا کی صورت میں نہیں کھڑے ہوں گے کہ انہیں بڑا کوئی خصوصی مقام حاصل ہوگا جو انہیں آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے آپ دیکھ لیجئے، اس کا ترجمہ کر لیجئے کہ بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو، اور اللہ اپنی روزی بند کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بند کر دے تو دنیا میں کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا پیر فقیر موجود نہیں ہے کہ جو آپ کا رزق جو ہے وہ وافر کر سکے۔ آگے کی کویسچن کا ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ عقیدہ توحید سے انسان کے فکر و عمل اور شخصیت میں نمایاں اور انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جس میں سے چند ایک یہ ہے۔ پہلا انہوں نے لکھا ہوا ہے عزت نفس۔ عقیدہ توحید انسان کو کیا کرتا ہے؟ سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس۔ جب تک ہم اپنی ذات کی عزت کرنا نہیں سیکھتے، ہم اپنی عزت خود نہیں کرتے، کوئی شخص آپ کی عزت نہیں کرتا۔ تو عقیدہ توحید کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ کے ساتھ یقین پیدا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی شخص سے کوئی ایسی توقع نہیں لگاتے ہیں کہ اگر میں نے اس کے ساتھ یہ مجھے فائدہ دے گا، کیونکہ ہم بہت سارے لوگوں کے پیچھے اس لیے پھرتے ہیں کہ شاید یہ اگر ہم نے انہیں کچھ کہا یا ہم نے ان کی کوئی حکم عدولی کی تو یہ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے۔ حالانکہ نفع اور نقصان پہنچانا صرف اللہ ہی کے بس میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ تو اس طرح عزت نفس ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، ہم انسانوں کے پیچھے مارے نہیں پھرتے۔ اسی بات کو انہوں نے ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے اقبال کا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ والا آپ اس میں تحریر کر دیں گے۔ انکسار کیا ہے؟ تواضع اور انکساری، کیونکہ عقیدہ توحید کا پرستار جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اب یہ چیز اس میں تکبر پیدا نہیں ہونے دیتی، اسے خدا نہیں بناتی، کیونکہ اگر آپ خدا پر یقین نہیں رکھتے تو انسانوں کے اندر بہت سے نمرود آئے، فرعون آئے، اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ خدا سمجھتے تھے۔ کیوں یہ خدا سمجھتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے کسی ایک خدا کی ہستی کو تسلیم نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی جو ہے نال ہیں۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ آج وہ تمام لوگ صرف ایک تاریخ کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، لیکن جو حقیقی خدا ہے اسے نہ فنا نہیں آ سکتا۔ آگے آپ دیکھیں وسعت نظر۔ عقیدہ توحید جو ہے تنگ نظر کا جو ماننے والا ہے، تنگ نظر نہیں ہوتا، وہ رحمان اور رحیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اس عقیدے کے نتیجے میں مومن کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ ہمدردی پیدا ہوتی ہے دوسروں سے محبت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تاکہ کیوں کرتا ہے وہ سب کچھ؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسے حاصل ہو جائے۔
इस्तकामत व बहादुरी, अल्लाह ताला पर ईमान लाने से क्या पैदा होती है? इस्तकामत पैदा होती है, बहादुरी पैदा होती है, और मोमिन क्या जानता है कि अल्लाह ताला की मखलूक है और मैंने इस पर क्या करना है, मैंने इसका ख़्याल रखना है। दूसरी तरफ, एक तरफ तो वो उनका ख़्याल रखता है, दूसरा वो उनके सामने झुकता नहीं है, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हमें दबाने की कोशिश करते हैं, एक वो जो जिनसे हम खुद दबते हैं, या जिन्हें हम दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों जो रवैये हैं कि किसी को आप एक्सप्लॉइट करें या कोई आपको एक्सप्लॉइट करे, ये दोनों रवैये इस्लामी रवायात के ख़िलाफ़ है। ना तो आपने किसी से दबना है कि कोई नाहक आपके साथ ज़ुल्म और सितम करे और आप उसे बर्दाश्त करते रहें, और ना ही कि आपने किसी के साथ इस तरह उसे दबाने की कोशिश करना है अपने से कमज़ोर को। कमज़ोर को जो है, अगर कुछ लोग आपको कमज़ोर समझते हैं तो आपको दबाने की कोशिश करते हैं, तो आपने इस चीज़ को भी देखना है। और अगर कोई आप किसी को कमज़ोर समझ के दबाने की कोशिश करते हैं, ये दोनों इस्लामी रवायात के ख़िलाफ़ है। तो ये जब आप इस रवैये के दरमियान एक रवैया इख्तियार कर लेंगे कि ना किसी को अपने ऊपर हावी होने दें और ना खुद अपने से कमज़ोरों के ऊपर हावी होंगे, तो ये चीज़ आपके अंदर इस्तिकामत पैदा करेगी, ठहराव पैदा करेगी आपके अंदर। आगे आप देखिए कि आपका जो पेज नंबर 11 है उसके ऊपर है जाइए तो इत्मीनान क़ल्ब। होता ये है कि जब हम अल्लाह पर यकीन कर लेते हैं तो हमें हमारी जितनी भी मुश्किलात होती हैं, हम परेशान वक़्ती तौर पे होते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, एक आम सी बात जो हम हर वक़्त कहते हैं, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह पर हम उम्मीद लगा लेते हैं। तो ये रजाइयत क्या होती है? पॉज़िटिविटी पैदा हो जाना। तो मुसलमान जो होता है कभी भी नाउम्मीद नहीं होता, बल्कि उसके अंदर पॉज़िटिविटी और इत्मीनान क़ल्ब हमेशा जो है उसे इस बात का यकीन होता है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी ये मुश्किल ज़रूर आसान कर देंगे। ये चीज़ उसके दिल के अंदर बेचैनी पैदा नहीं होने देती, बल्कि उसके अंदर इत्मीनान पैदा कर देती है। फिर 8वाँ इसका पॉइंट आप इसका देख सकते हैं, छठा पॉइंट जो है परहेज़गारी है। अक़ीदा तौहीद, ज़ाहिरी बात है कि जब आप अल्लाह के हाज़िर और नाज़िर होने पर यकीन रखते हैं, तो आप ये जान सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। ना हम अकेले में कुछ बुरा कर सकते हैं, ना हम जो है जो सबकी मौजूदगी में कुछ बुरा कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक लम्हा हमें ऐसा मुयस्सर नहीं आता कि जब अल्लाह की ज़ात हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। तब आप ये देखें कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें अब आपने जो ऐड चीज़ें करनी हैं वो आपने ये देख लीजिए कि इसमें जो वाला जो पॉइंट्स है ना, ये वाले आपके के अकीदा तौहीद के जो दलाइल हैं, उसे आपने ज़रा पॉइंट्स बना लेना। आपकी बुक में ये बने तो हुए हैं, लेकिन आपने इसे एक पॉइंट की सूरत में बना लेना है। जैसे कि वजूद बारी ताला पर जो दलाइल है, उसका पहला पॉइंट आप लिख लें, अपने रजिस्टर के ऊपर आप बनाएँगे ज़मीन व आसमान का खालिक। ठीक है? आपकी बुक के ऊपर आप फ़िल्लाहि शक्कुन, ये वाली जो आयत है आप उसमें ऐड करके बस इतना ही उसमें ऐड कर देंगे। आगे आप इसका दूसरा पॉइंट बनाएँगे कायनात का नज़्म व ज़ब्त। इसमें आप जो है सूरज और चाँद वाले जो मालूमात दी हुई हैं उस पे आप एक बना के ला शम्सु यंबगी लहा, ये वाला कर लेंगे। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति तिबाकन, ये वाला। बल्कि ऐसे मैं करती हूँ, मैं आपको सूरत बता देती हूँ, नंबर उसका आयत का। आप उस आयत को ले लीजिएगा, कुरान पाक खोल लीजिएगा, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। सूरह यासीन की 40 नंबर आयत इसमें आप रेफ़रेंस लगाएँगे। एक आप सूरह मुल्क की तीसरी और चौथी अल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, वो वाली लगाएँगे। फिर आप सूरह कमर की 49 नंबर आयत इसके अंदर लिखेंगे, उसका जिसका तर्जुमा है, और हमने हर चीज़ को एक ख़ास अंदाज़े से पैदा किया है। इस तरह 3 आयात में से कोई 2 आप लिख दीजिएगा या उनके तराजुम लिख दीजिएगा, तो आपकी ये हेडिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि अक़ीदा तौहीद पर दलाइल दीजिए, कि आपका यहाँ पे बना हुआ है पैराग्राफ। लेकिन जो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं वो आते हैं जब आप उसे करते हैं, हेडिंग्स की फॉर्म में देते हैं। उसकी पहली हेडिंग मैंने आपको क्या बताई है भला? मैंने आपको बताया है कि अक़ीदा तौहीद की पहली हेडिंग बताई है ज़मीन व आसमान का खालिक। उसमें आप सूरह इब्राहीम की 10 नंबर आयत को कोट करेंगे। कायनात का नज़्म व ज़ब्त इसकी दूसरी आयत होगी, जिसमें सूरह यासीन की 40 नंबर, सूरह मुल्क की तीसरी और चौथी आयत, और सूरह कमर की 49 नंबर आयत इसमें आप ऐड करेंगे। इसका तीसरा जो बनता है पॉइंट बनता है निज़ाम कायनात पर गौर व फ़िक्र, कि अगर हम अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात पर गौर व फ़िक्र करें तो हमें साफ़ नज़र आता है कि ये बहुत मुनज़्ज़म है। और धमाके की सूरत में जब चीज़ें हैं जो मुनज़्ज़म होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं, बजाय ये कि आप एक जगह पे धमाका हुआ है तो वहाँ पे खूबसूरत बिल्डिंग जो है वो तमीर होके खड़ी हो जाए। ये तो एक आम देखने की, आम मुशाहिदे की बात है कि अगर किसी जगह पर धमाका हुआ है तो वो जो बल्कि चीज़ें बनी होती हैं उन्हें भी वो तबाह कर देता है।
تو کائنات کو یہ تسلیم کرنا کہ ایک دھماکے کی صورت میں بنی ہے، تو یہ ایک بالکل ہی لاجانی فکر ہے جس کا ایک مسلمان قائل نہیں ہو سکتا۔ آگے آپ اس میں اندر جو ہے نظام کائنات پر غور و فکر والا جو پوائنٹ ہے تیسرے نمبر والا، اس میں آل عمران کی 190 نمبر آیت آپ قرآن پاک کھول لیجئے، وہاں سے نوٹ کر لیجئے، ان فی خلق السماوات والارض والاختلاف اللیل والنہار والی جو آیت ہے آپ اس میں نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ، وہ جو بچیاں جن کے پاس کتاب نہیں ہے، مضبوط نظام قدرت، کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی جو چیزیں ہیں وہ ایک مضبوط ہے، یوں نہیں ہے کہ سورج ایک آپ دیکھیں کہ اتنے منظم طریقے سے سورج اپنی جگہ پر قائم ہے اور چلتا بھی ہے اور اسی روٹین پر چل رہا ہے، کروڑوں سالوں سے اسی روٹین پر ہے، چاند اپنی جگہ پر قائم ہے، پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہے، تو ایک مضبوط نظام قدرت ہے۔ اس کا لیے آپ ریفرنس دیں گے سورہ نمل کی آیت نمبر 88 کا۔ آگے ہے انسان اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ ترین شاہکار ہے، اس کے لیے آپ آیت دیں گی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، سورہ ال عمران کی 6 نمبر آیت۔ اس کے علاوہ سورہ طور کی آپ 35 اور 36 نمبر آیت بھی دیں گے۔ آگے اس کا نمبر 6 پوائنٹ کیا ہوگا، وجود انسانی میں وجود باری تعالیٰ کی دلیل۔ اگر ہم اپنے اعضاء کو دیکھیں، اگر ہم انسانی ساخت کو دیکھیں تو ہمیں یہ چیز بہت واضح انداز میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر کتنی خوبیاں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں۔ اب اس طرح بیٹے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو ہے آپ کے یہ سارے جو ہے اس میں آپ سورہ زاریات کی 21 اور 20 نمبر آیت ایڈ کر لیں، سورہ ملک کی 23 نمبر آیت اس میں ایڈ کر لیں۔ جو 7 نمبر پوائنٹ ہے انسانی فطرت کی آواز، تو انسانی فطرت بھی جو ہے کچھ دنیا کی مہذب سے مہذب اور وحشی سے وحشی قوموں کے اندر بھی خدا کی ہستی کا کنسیپٹ جو ہے وہ موجود تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی وحدت و یکتائی کی دلیل اس کے اندر پائی جاتی ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 آپ دیں گے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَٰهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، تو اس میں کیا ہو جاتا، فساد برپا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا۔ اس طرح نمبر 10 پوائنٹ آپ کا بنے گا، 9 نمبر پوائنٹ بنے گا کائنات کا تنوع۔ اب آپ جب کائنات پر غور و خوض کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اندر کتنی رنگا رنگی پائی جاتی ہے، اس کے اندر کتنی چینجز پائی جاتی ہیں، مطلب مختلف رنگوں کی مختلف رنگ ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف علاقے ہیں، مختلف خطے ہیں، پہاڑوں کی مختلف رینجز ہیں، سمندروں کی مختلف رینجز ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات کا تنوع بھی ہمیں اس چیز کا بتاتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی کائنات، بلکہ اسے بنانے والی کوئی ہستی موجود ہے، کوئی وجود باری تعالیٰ موجود ہے۔ آگے آپ دیکھیے کہ آپ اس کے اندر سورہ عبس کی 23 اور 24 نمبر آیت کا ترجمہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ آگے آپ چلے جائیے 10 نمبر پوائنٹ، آسمان کا بغیر ستونوں کے کھڑے ہونا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی اس طرح اتنے منظم انداز سے آسمان ہمارے سر کے اوپر معلق ہے کہ ہم لوگ اسے جو ہے وہ جو ہے ہمارے سر پہ اوپر وہ معلق بھی ہے اور وہ بالکل بغیر کسی اس کے سہارے کے کھڑا، جسے اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے بیان کرتے ہیں سورہ عبس کے اندر۔ تو یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد یہ ہے سورہ رات کے اندر ہے، سوری آسمانوں کا بغیر ستونوں کے کھڑے ہونے والی جو بات ہے، سورہ رات کی 2 نمبر آیت آپ نے قرآن پاک سے کھول دی ہے، اس کا ترجمہ آپ لکھ لیجئے گا۔ آگے نمبر 11 پوائنٹ کیا ہے، خالق موت و حیات، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے موت اور حیات کا خالق ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یہ والی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 28 نمبر آیت ہے، آپ قرآن پاک نکالیے گا، اس میں سے نکال کے اپنے رجسٹر کے اوپر لکھ لیجئے گا۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے، تو کائنات میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات کا جلوہ گری نظر آتی ہے۔ یہ آپ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا، یہ والی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 115 نمبر آیت، یہ آپ اسے آپ نے نوٹ کر لینا ہے اس طرح، کیونکہ یہ کویسچن آپ کا یہاں پہ مکمل نہیں ہے، دیٹ از وائی میں نے آپ کو اس کے جو اہم نکات ہیں وہ بتا دی ہیں۔ آپ کو ایک دفعہ میں یہ جو ہے وجود باری تعالیٰ کے جو دلائل ہیں، یہ جو آپ کے پیج نمبر لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو پھر پیچھے ذرا چلے جائیں آپ اپنی بک کے، یہ والے جو بیٹے پیج ہیں وجود باری تعالیٰ، جو آپ کا شروع ہوتا ہے پیج نمبر 6 سے لے کے پیج نمبر 8 تک، 6 to 8 تک جو آپ کا جو میٹیریل ہے آپ نے اسے ہیڈنگز لگا لینی ہے، جو میں نے بتائی بھی ہیں۔ ایک دفعہ میں پھر آپ کو صرف ہیڈنگز بتا دیتی ہوں، اس کے اندر جو آیات لکھنی ہے میں نے آپ کو وہ بھی بتا دی ہیں۔ زمین و آسمان کا خالق، نمبر 2 کائنات کا نظم و ضبط، نمبر 3 کائنات پر غور و فکر کرنا،
نمبر 4 مضبوط نظام قدرت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ ترین شاہکار ہے۔ اس کے بعد آپ نمبر 6 لکھیں گی وجود انسانی میں وجود باری تعالیٰ کی دلیل پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد انسانی فطرت کی آواز۔ نمبر 8 کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدت و یکتائی کی دلیل پائی جاتی ہے۔ نمبر 9 کائنات کا تنوع۔ نمبر 10 آسمانوں کا بغیر ستونوں کے کھڑے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ خالق موت و حیات ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری ہر جگہ پر موجود ہے۔ یوں آپ دیکھیں کہ 12 پوائنٹس اور ان کے اندر جو جو آیات آپ نے لکھنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس طرح آپ یہ اپنا کویسچن نمبر 1 جو ہے بیٹے کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس کے جو اہم سوال بنتے ہیں وہ بھی ذرا آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کویسچن آپ کو آئے گا کیسے۔ سب سے پہلے تو وہ آپ کو پوچھیں گے کہ انسانی زندگی میں عقائد کی ضرورت و اہمیت بیان کیجئے، وہ جو ہم نے شروع والا لکھا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں کویسچن عقائد سے کیا مراد ہے۔ آپ سے وہ کویسچن اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد پر مختصر نوٹ لکھیں۔ آپ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ سے کویسچن جو آپ کو بورڈ میں کویسچن آتے ہیں اس جو ہے توحید والا، اس میں آپ کو آئے گا کہ عقیدہ توحید پر مختصر نوٹ لکھیے، یا وہ آپ سے کہہ دیں گے کہ عقیدہ توحید کی اہمیت اور مفہوم بیان کیجیے۔ اس طرح وہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید کے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیے، نیز توحید کو قرآنی آیات اور احادیث سے واضح کیجیے۔ یہ سارے کویسچن اس طریقے سے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ توحید کی اقسام وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں وجود باری تعالیٰ پر قرآنی دلائل دیجیے۔ یہ جو بھی میں نے آپ کو سارا کویسچن بتایا ہے وہ اسی کا جواب ہے، وجود باری تعالیٰ پر قرآنی دلائل دیجیے، یا توحید سے متعلق قرآنی آیات کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ یہ بھی آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہی میٹیریل ہے جس سے وہ مختلف طریقوں سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر ایک کویسچن جو اکثر بورڈ میں آتا ہے، اکثر و بیشتر بورڈ میں آتا ہے، وہ آتا ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات بیان کیجیے۔ یہ بھی آپ کی بک کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آگے اس میں عقیدہ توحید میں سارے پوائنٹ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں، آپ نے ان میں جب ظاہری بات ہے آپ آیات لکھیں گے تو تبھی آپ کے وہ جو پیدا ہوں گے نا اس میں اچھے نمبر آئیں گے، اور اگر آپ خالی ہیڈنگ لکھ دیں گے تو مارکس آپ کے نہیں آئیں گے۔ پھر اسی چیپٹر میں سے آپ کا کیا کویسچن بنتا ہے، شرک کی تعریف کیجیے اور اس کی اقسام پر مفصل نوٹ تحریر کیجیے۔ وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ شرک کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ شرک کی اقسام کیا ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اپنی بک کو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اس کویسچن کو کیسے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ آگے آپ دیکھیے کہ شرک کے نقصانات تو نہیں آپ کو زیادہ تر آتا، شرک کے وہ اقسام اور وہی پوچھتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا ہمارا رسالت پر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی بچی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھے وائس میسج کے ذریعے پوچھے گی۔ بہت شکریہ بیٹے، اللہ حافظ۔